جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تجوید کے دو بڑے بڑے جز ہیں، نمبر ایک مخارج الحروف، نمبر دو صفات الحروف۔ آپ کو مخارج الحروف کا تو پتہ ہوگا کہ مخارج کہاں سے نکلتے ہیں، حرف کہاں سے نکلتے ہیں۔ اب آپ کو ان کی کیفیت جو ہوتی ہے، یعنی جو صفات ہوتی ہیں وہ حرف کیسے نکلتے ہیں، ان کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں، تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ صفات لازمہ حرفوں کے اندر کیسے ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ الف سے لے کر خا تک ان حرفوں میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے آوازیں ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر ایک پر ہے الف، کیا الف، جیسے ہم پڑھتے ہیں سیرو رو رو، یہ بیچ میں جو کھڑا ہے یہ الف ہے، اس کے اندر صفت جہر ہے۔ جہر کا معنی ہوتا ہے بلندی کے، یعنی اس کی آواز کے اندر بلندی ہوگی۔ قال کان، بیچ میں جو ہے یہ کیا ہے، آواز کے اندر کیا ہے، بلندی ہے، اس کے اندر صفت جہر کی وجہ سے کیا ہے، بلندی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں رخوت، رخوت کا مطلب ہوتا ہے اس کی آواز جاری رہے گی، آواز کیا رہے گی، سرو رو رو، نرمی بھی ہوگی آواز کے اندر، سرو قو لا، ٹھیک ہے، قو، آواز کے اندر نرمی ہوگی، آواز اس کی جاری رہے گی، یہ صفت رخوت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد استفال، استفال اس کی ضد استعلاء ہے، یعنی حرفوں کا موٹا ہونا۔ اب استفال کا معنی کیا ہے، نیچے رہنا، یعنی الف باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقبل کے تابع ہوتا ہے لیکن ویسے الف باریک ہوتا ہے، جیسے کانا، تابا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں یہاں پر دیکھیں الف کیا ہے، باریک ہے۔ اگر الف کے پیچھے موٹا حرف ہوگا پھر الف موٹا ہوگا، قول، اسی طرح قوب، ٹھیک ہے۔ تو الف کے پیچھے اگر کوئی موٹا حرف ہوگا تو الف موٹا پڑھا جائے گا۔ اب اس کے اندر صفت انفتاح ہے، یعنی اس کے اندر باریکی زیادہ ہوتی ہے، الف کے اندر کیا ہوتی ہے، باریکی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو صفات ہے وہ عارضی ہے، موٹائی کی جو صفات ہے وہ عارضی ہے، انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اسمات ہے، اسمات جو صفت ہے یعنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ، پھسلتا ہوا ادا نہیں ہوتا، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ الف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کے اندر 5 صفات ہیں، جہر، بلندی، رخوت، نرمی اور آواز جاری۔ استفال یعنی آواز اس کی کیا ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، الف باریک ہوتا ہے۔ انفتاح زیادہ باریک ہوتا ہے۔ اسمات سختی اور جماؤ کے ساتھ یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پر ہے با۔ اب با کے اندر کتنی صفات ہوتی ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں۔ با کے اندر نمبر 1 جہر، جہر کا معنی ہے بلندی کے، ٹھیک ہے۔ اب وب، اب ب یہ جو با ہے اس کے اندر آواز کے اندر کیا ہوگی، بلندی ہوگی، ٹھیک ہے، سانس بند ہو جائے گا۔ تب تبت، تبت ید ابی، ابی، با کو پڑھتے وقت آواز کے اندر بلندی ہوگی اور سانس جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کے اندر شدت ہے، شدت کا معنی اس کی آواز سخت ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے اب، تب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تو اس کی آواز کیا ہوگی، سخت ہوگی، اس کے اندر صفت جو ہے شدت ہے۔ اب اس کے بعد استفال، با باریک ہوگا، تبت ید ابی، ابی موٹا نہیں ہوگا، ابی، کیوں، کیونکہ اس کے اندر صفت استفال ہے۔ اسی طرح انفتاح زیادہ باریک ہے، ٹھیک ہے، یہ با کیا ہے، 2 درجے کا باریکی کے اندر ہے، اگر استعلاء ہوتی یا اطباق ہوتی تو اور زیادہ موٹا ہوتا، لیکن یہ کیا ہے، یہ دونوں موٹی صفات کے اندر آتی ہیں، تو با کیا ہے، باریک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر صفت اذلاق ہے۔ اذلاق کا کیا مطلب ہے، یعنی پھسل کر ادا ہونا، جلدی سے ادا ہونا، جیسے تبت، تب، تبت، با جہاں بھی آئے گی الحمدللہ رب پھسلتے ہوئے ادا ہو جائے گا۔ اذلاق کے حروف فر من لبن ہے، فر من لبن، ٹھیک ہے، 6 حرف ہیں، یہ پھسلتے ہوئے ادا ہوتے ہیں۔ اب با کے اندر صفت اذلاق ہے، اذلاق کا معنی یعنی یہ پھسل کر ادا ہوتا ہے، جلدی جلدی ادا ہوتا ہے، جیسے تبت ید ابی لا، جہاں پر با آئے گا، ٹھیک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب، با کو سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا نہیں کرتے، یعنی یہ پھسلتے ہوئے ادا ہو جاتا ہے،
ہونٹوں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر ایک صفت اور ہے جو غیر متوادہ ہے، وہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ کی وجہ سے یہ حرف نمایاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، ب، ٹھیک ہے، ابواب، ٹھیک ہے، ابواب، انساب، آخر میں با جہاں پر بھی آئے گی تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ اس کے اندر چھٹی صفت ہے، یعنی الف کے اندر 5 صفات تھیں، لیکن با کے اندر کتنی صفات ہیں؟ 6 صفات ہیں، با کے اندر 6 صفات ہو گئیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 پر ہے تا، تا۔ اب تا کے اندر جو صفت ہے وہ ہے حمس۔ حمس کا معنی ہے آواز کے اندر پستی ہوگی، انعمت، تا، آواز کے اندر پستی ہوگی اور سانس انعمت، تھوڑا سا سانس بھی جاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر شدت ہے، انعمت، تا، تا کی آواز کے اندر شدت ہوگی، نرمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ استفال، تا باریک ہوتا ہے، انعمت علیہم، انعمت، تا کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، تبت یدا، تبت، تا باریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انفتاح، تا اور زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد اسمات ہے، اسمات کا معنی سختی اور جماؤ کے ساتھ تا کو ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 4 پر ہے سا، سا، سا۔ اب سا کے اندر کون سی صفت ہے؟ حمس۔ حمس کا مطلب ہوتا ہے پستی کے اور سانس جاری ہوتا ہے، جیسے اس، اس، آواز بالکل پست ہے، اس، سانس جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں رخوت۔ اب رخوت کیا ہوتی ہے؟ آواز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نرمی ہوتی ہے اور آواز جاری رہتی ہے، حمزہ سا زبر اس، 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 مبسوس، مبسوس، ٹھیک ہے۔ آواز کیا ہے؟ جاری ہے اور آواز کے اندر کیا ہے؟ سختی نہیں ہے، نرمی ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت رخوت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ استفال اور انفتاح، یعنی سا باریک حرفوں میں سے ہے، موٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اسمات۔ اسمات کا معنی ہے سا جو ہے سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، یعنی سا کیا ہے؟ سا کیا ہوتی ہے؟ جماؤ کے ساتھ ادا ہوتی ہے، جیسے اس، 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 ٹھیک ہے۔ یہ پھسلتی ہوئی ادا نہیں ہوتی۔ پھسلتے ہوئے حروف 6 تھے، فروا من لبن، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ کیا ہے؟ سختی کے ساتھ یعنی جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، پھسلتے ہوئے ادا نہیں ہوتے۔ سختی وہ ہوتی ہے جو جماؤ کے ساتھ آتی ہے، یعنی پھسلنا اور جمنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 5 پر ہے جیم۔ اب جیم کے اندر صفت جہر ہے۔ جہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہر کا معنی بلندی کے، یعنی جیم کی آواز کے اندر بلندی ہوگی، افواج، جیم جہاں پر بھی آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جیم ہے، کیونکہ اس کی آواز کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ اس کے بعد شدت بھی ہے، یعنی اس کی آواز سخت ہوتی ہے، اج، ٹھیک ہے، اج، اج، ٹھیک ہے، تو اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے، افواج، آواز کیا ہوگی؟ سخت ہوگی۔ اس کے بعد استفال، انفتاح، یہ دونوں صفاتیں باریکی کی ہیں، تو جیم کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، جیم کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسمات ہے۔ اسمات کا مطلب ہے یعنی یہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اجمعین، اج، یہ جو آواز آ رہی ہے اس کے اندر چھٹی صفت کون سی ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب جنبش کرنا، حرکت کرنا، یہ غیر متوادہ میں سے ہے۔ اگر آپ کو متوادہ اور غیر متوادہ کا پتہ نہیں تو آپ میرے چینل پر پہلے جائیں، وہاں پر صفات کو دیکھیں۔ جب آپ صفات کو دیکھ لیں گے پھر یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ حرفوں کو کس طرح سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ جیم کے اندر قلقلہ یعنی اج، ٹھیک ہے، اج، اج، اجمعین، جیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 6 پر ہے۔ اب نمبر 6 پر کیا ہے؟ ہا، ہا، کیا اس کا جو مخرج ہے یہ کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے۔ اب یہاں سے ہا نکلتی ہے، اب کیسے نکلتی ہے؟ اس کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اندر صفت ہے حمس۔ حمس کا معنی پستی کے ہوتے ہیں، سانس جاری ہوتے ہیں، حمزہ ہا زبر اح، اح، سانس جاری ہے، آواز کے اندر کیا ہے؟ پستی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر رخوت ہوتی ہے۔ رخوت کا معنی آواز کے اندر نرمی ہوگی، آواز کے اندر نرمی ہوگی اور آواز جاری رہے گی،
سانس وہاں پر جاری رہتا ہے لیکن یہاں پر آواز بھی جاری رہے گی، جیسے حمزہ ہا زبر اح اح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الحمد الحمد قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، لیکن اس کا سکون کے اندر آپ کو زیادہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد استفال انفتاح، یہ دونوں باریکی کی صفات ہیں، یعنی ہا باریک ہوتا ہے، الحمد قل هو اللہ احد، ہا کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو پانچویں صفت ہے وہ ہے اسمات، یعنی اسمات کا مطلب ہے جماؤ کے ساتھ ہا کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 7 پر حرف ہے خا، خا کو کیا کریں گے؟ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، خا موٹے حرفوں میں سے ہے۔ اب اس کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے خا کو نکالا، ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے خا خا، اب کیسے نکلتا ہے؟ خا خا نہیں، اب اس کے اندر ہمس پائی جاتی ہے۔ ہمس کا مطلب سانس جاری رہے گا، آواز کے اندر پستی ہوگی، جیسے حمزہ خا زبر اخ اخ، بالکل سانس جاری ہے، آواز کے اندر پستی ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کے اندر صفت رخوت پائی جاتی ہے، یعنی خا کی جو آواز ہے یہ جاری رہے گی اور سانس یعنی آواز کیا ہوگی؟ جاری ہوگی اور آواز کے اندر نرمی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے حمزہ خا زبر اخ اخ، آواز کے اندر نرمی ہے اور آواز جاری بھی ہے، بند نہیں ہوئی۔ اس کے بعد استعلاء صفت ہے، یہ استفال باریکی کی ہے، استعلاء موٹائی کی ہے۔ اب کیا ہے؟ استعلاء کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا، یعنی زبان کی جڑ جو ہے اوپر کی طرف اٹھ جائے گی، جس کی وجہ سے خالدین خالدین، خا الف زبر خا، خا کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے اندر صفت استعلاء ہے۔ استعلاء کا معنی کیا ہے؟ چڑھنا اوپر کی طرف، یعنی زبان کی جڑ اوپر کی طرف جب اٹھے گی تو یہ حرف موٹے ادا ہوتے ہیں۔ استعلاء کے حروف 7 ہیں، خص ضغط قذ، یہ 7 حرف موٹے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد اس کے اندر انفتاح ہے، یعنی ایک درجے کی موٹائی ہے، یہ زیادہ خا موٹا نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر اسمات ہے، یعنی یہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے الف سے لے کر خا تک آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان حرفوں کے اندر صفات کون کون سی ہوتی ہیں۔ یعنی آپ نے با کو ادا تو کر لیا، آپ کو پتہ نہیں اس کی آواز کیسے ہوتی ہے، تا کو ادا کر لیا، اس کی آواز کیسے ہوتی ہے، اب صفات کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفات لازمہ ہیں، متضادہ یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی، ٹھیک ہے، جس کے اندر جس حرف کے اندر بلندی ہوگی اس کے اندر پستی نہیں ہوگی، جس حرف کے اندر شدت ہوگی اس کے اندر پھر نرمی نہیں ہوگی، جو حرف موٹا ہوگا وہ پھر باریک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ صفات کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح قلقلہ، اور اسی طرح ایک با کے اندر قلقلہ ہوتا ہے اور ایک جیم کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، باقی آگے ہم صفات انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ حرفوں کے اندر صفات کو کیسے ڈھونڈتے ہیں اور حرفوں کی آوازیں کیسے مختلف ہوتی ہیں، جیسے تا تو صفات کی وجہ سے ہے، ایک تا موٹا ایک باریک، ذال زا ضاد اور لا، ان کی آوازیں جو مختلف ہیں صفات کی وجہ سے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔